السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بڑی خبر آئی ہے، بہت بڑی خبر ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور بھارتی جو ہیں وہ اپنی انہی گھٹیا حرکتوں کے اوپر اب اتر آئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ایک یہ گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکت کی تھی. اب ایک اور حرکت اس طرح کی ہوئی اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ آخر یہ اتنی تکلیف کیوں اٹھ رہی ہے. یہ تکلیف اس لیے اٹھ رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی امبیرسمنٹس ہو رہی ہیں بھارت کو، اور میں اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں ایک ڈونیشن کی اپیل بھی کرنے جا رہا ہوں. جی ہاں، تو آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ آپ لبیک جو ہے وہ ضرور کہیں گے. اچھا جی، جو بڑی خبر ہے وہ بیسکلی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے سے ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھارتیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. یہ مناظر آپ اس وقت سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ بھارتی ہائی کمیشن کے ہیں جہاں پہ جو انتہا پسند بھارتی تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی پتھر پھینکے گئے یا کوئی اس طرح کی چیزیں پھینکی گئیں جس سے جو پاکستانی ہائی کمیشن تھا اس کے شیشے ٹوٹے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفرون رنگ ہوتا ہے، جو ہندوتوا کا جو ایک رنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کا جو لوگو تھا، جو ایمبلم ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رنگ پھینکا گیا ہے. اچھا، ابھی ایک دو دن پہلے ہی جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک فضول قسم کا چھوٹا سا جو ہے وہ احتجاج بھی وہ لوگ کر رہے تھے. وہاں پہ تو خیر پاکستانیوں نے اچھی خاصی ان کو ٹھوک کے بجائی تھی ان کو، لیکن اس کے بعد فرسٹریشن اتنی ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پہ جو مشٹنڈے مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے وہ تو ہو گئے تھے ریسٹ. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ان گھٹیا اور نیچ حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں کہ کبھی رنگ پھینک رہے ہیں، کبھی پتھر پھینک رہے ہیں. ظاہری بات ہے اب کچھ ہو نہیں پا رہا نا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی فرسٹریشن کو، ہمارے اندر یہ جو اتنا غصہ کوٹ کے ہمارے میڈیا نے بھر دیا ہوا ہے، اس کا ہم کریں کیا. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آنسر دیٹ. تو اس کی وجہ سے اب یہ حرکتیں جو ہے، آپ کے خیال میں یہ حرکت پاکستان کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، یہ ساری حرکتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو ہے ہم اس قسم کی حرکتوں میں جاتے نہیں ہیں. اگلے کے جھنڈے کا لحاظ کرنا، اگلے کی جو نیشنلٹیز ہیں اس کا لحاظ کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خوددار قوم کی نشانی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی پرورش ہی خراب ہو، آپ کی مینٹالٹی کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہو اور آپ یہ اس قسم کی نیچ حرکتوں کے اوپر اتر آئیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بلڈنگ کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از سو چائلڈش. بہرحال وہ جو لونڈا جس نے آ کے حرکت کی تھی اس کو تو جو برٹش پولیس ہے اس نے اریسٹ کر لیا ہے. وہ اس سے پہلے جب آئے تھے تو وہاں پہ بھی اریسٹ ہو گئے تھے، جب پہلے بھی انہوں نے آ کے احتجاج وغیرہ کیا تھا تو اس وقت بھی اریسٹ ہو گئے تھے. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو اتنی فرسٹریشن ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے معاملہ کیا ہے، بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی جانب سے پہلگام واقعے کے اوپر جو ہے وہ ایک پریس ریلیز آئی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس میں لکھا ہوا ہے جی، یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کنڈیمز جموں اینڈ کشمیر ٹیرر اٹیک. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے لیے شاید یہ ایک نارمل سی چیز ہوگی، لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، جب یہ سٹیٹمنٹس بن رہی ہوتی ہیں تو ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے اوپر گھنٹوں بحث ہوتی ہے کہ یہ والی لائن ڈلے گی، یہ والی لائن نہیں ڈلے گی، یہ والا لفظ استعمال ہوگا، وہ والا لفظ نہیں استعمال ہوگا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنی دیر تک بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے بحث مباحثہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے دو کون سے ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے، ایک انڈیا اور ایک پاکستان. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کی شروع ہوتی ہے سفارتی جنگ. اگر آپ کو یاد ہو جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا تو میں نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اسے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اسے فوراً پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس کو تمام اپنے جتنے کانسلیٹس ہیں، جتنے ایمبیسیز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، چارج ڈی ایف ایز ہیں، سب کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا کہ جناب سدھے ہو جاؤ، سب کے ساتھ بیٹھ کے رابطے کرو، اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہر جگہ پھیلنا ضرور چاہیے. تو پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. بیسکلی وجہ کیا ہے، یہ جو میں بلکہ ہمارے ہاں جو پاکستانی چینلز ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک آپ کے سامنے ہے، یہ آج تک نے آج ٹی وی نے رپورٹ کیا انڈیا سفرز ڈپلومیٹک سیٹ بیک اے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. ایک انہوں نے کیا، یہ سما کے اوپر رپورٹ ہوا، پاکستان سکورز ڈپلومیٹک وکٹری ایٹ UNSC اور پہلگام انسیڈنٹ. لیکن یہ تو ظاہری بات ہے پاکستانی ویب سائٹس ہے نا، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. میں سیدھا آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب ٹائمز آف انڈیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے انڈین ویورز کے لیے غور سے دیکھیے گا. آپ لوگوں کو جھوٹ جس طرح بیچا جاتا ہے نا، بس بہت ہو گیا. ذرا یہاں آ کے آپ کو سچائی جو ہے وہ آپ کو کڑوی لگے گی لیکن آپ کو بتاؤں گا ضرور.
تو ٹائمز آف انڈیا جو ہے وہ جناب یہ خود رپورٹ کر رہا ہے UNSC کنڈیمز اٹیک بٹ پاک ورکس ٹو واٹر اٹ ڈاؤن. پاکستان نے, انہوں نے کہا جناب پاکستان نے جو ہے وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کروا دیا, وہ جو ہم چاہ رہے تھے جس طرح بولنا چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں سکا. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ اکنامک ٹائمز ہے اور اس کے اندر بھی اس نے بھی یہی رپورٹ کیا, یہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان واٹر ڈاؤنز UNSC پہلگام اسٹیٹمنٹ ود ہیلپ فرام چائنا. انہوں نے کہا جناب چائنیز کی مدد سے. اب یہ جو دونوں ہیں ٹائمز آف انڈیا اور اکنامک ٹائمز, یہ دونوں کیا رپورٹ کر رہے ہیں وہ میں سمرائز کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی, جب اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی بنائی جا رہی تھی, تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا, ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کی جانب سے یا سیکورٹی کونسل کی جانب سے. اور سیدھا جس کے اوپر زیادہ چڑھی ہے, ان کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے لوگوں کو, جو اس کے پیچھے افراد ملوث ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے ریلیونٹ اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کوآرڈینیٹ کریں. یہ لکھا گیا ہے. یہ کیا چاہتے تھے, انڈیا کیا چاہتا تھا, یہ خود لکھ رہے ہیں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, یہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر لکھا جائے کہ ان لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا سے کوآپریٹ کیا جائے. تو یہ کیوں نہیں لکھا گیا اس کے اندر, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کیوں نہیں لکھا گیا اس کے اندر؟ اب اس کے اوپر بھی وہاں پہ جو ہے وہ بڑی بحث ہو رہی ہے, اور انڈیا کا جو اپنا سفارتی مشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا آپ لوگوں نے. اب پاکستان کو مدد کہاں سے ملی ہے؟ پاکستان کو باقاعدہ مدد جو ہے وہ چائنا سے ملی ہے اس معاملے کے اندر. اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خود انڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان اور چائنا مل کے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا ہمارے ساتھ. میں نے آپ کو بہت شروع میں یہ بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے, اگر آپ انڈیا کا میپ دیکھیں تو اس وقت انڈیا کو ایک جو تکلیف کے دائرے میں وہ پھنسا ہوا ہے. یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا, تکلیف کا دائرہ, یہ میں ایویں نہیں استعمال کر رہا, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی, یہ میں کیوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس کے ایک طرف پاکستان ہے, اوپر چائنا ہے, ادھر بنگلہ دیش ہے اور نیچے سری لنکا. یہ پورا ایک دائرہ بن چکا ہوا ہے بھارت کے آس پاس, اور ان سب سے تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ تو ہم لوگ جو ہے مصیبت میں پھنس رہے ہیں, یہ تو ہر جگہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ اب حملہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو, چاہے وہ ویسے اٹیک کرنے کا معاملہ ہو. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ان کی ایکسرسائزز چل رہی ہیں, ان کی جو فوج ہے اس کی ایک پوری ایکسرسائز چل رہی ہے, اور ایکسرسائز کا جو ایک ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پہ پاکستان اور چین دونوں کی طرف سے حملہ ہو جائے بیک وقت, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان کا کام ہے. اس کے اندر ملٹی ڈرون فارمیشنز جو ہیں وہ بھی شامل ہے کہ اکٹھے ڈرونز بھیج کے جو ہے ہم نے اٹیک کس طرح کرنا ہے. میں ساری اس کی ڈیٹیل میں نکال رہا تھا, وہ میں پھر انشاءاللہ کسی اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ اس کے اوپر بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان اور چائنا کا اشتراک ہے نا, آپ کی سوچ سے باہر ہے ان کو کتنا تکلیف دیتا ہے, کتنا تکلیف دیتا ہے. یہ جو سی پیک ہے نا, یہ سی پیک ایک ہے تو ہمارے لیے تو ایک سڑک ہے, پاکستان کے لیے تو ایک سڑک ہے, لیکن ان کے دل کے اوپر یوں کر کے جو ہے نا وہ چیرتی بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو چائنا کا اتنا بڑا سٹیک آ چکا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو اسی لیے پاکستان جب بار بار کہتا ہے نا کہ سی پیک بہت ضروری ہے, سی پیک بہت ضروری ہے, اس ملک میں سی پیک کا آنا بہت ضروری ہے, یہ وجہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک شکست ہے بھارت کے لیے کہ وہ نہیں لکھوا سکا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو وہ چاہتا تھا. دوسری بات, کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی, بلکہ میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ جو ہے وہ ہماری ہی کالیگ, میں ان سے کہوں گا, میں کالیگ کا لفظ استعمال کروں گا, برکھا دت, وہ جو میاں صاحب سے ملنے کے لیے بھی آئی تھیں آج سے چند ماہ پہلے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ میری نظر سے گزرا. انہوں نے لکھا, I am truly shocked by the marginal, virtually non-coverage of the Pahalgam terror attack in the American media. Ignorance, insularity and self-obsession. Hence, even tougher to take huffy-puffy op-eds on India seriously. They just don't get us. وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ امریکن میڈیا جو ہے یہ ہمارے پہلگام کے واقعے کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا, ہمیں سیریسلی نہیں لے رہا. آپ دیکھیں ہمیں کتنی بڑی پرابلم ہوئی ہے, کتنی بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں تھوڑا سا برکھا دت صاحبہ کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ماضی میں بھی اتنی ڈرامے بازیاں کر چکے ہیں, بار بار اتنا کچھ غلط بول چکے ہیں, چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو, چاہے وہ اور دیگر انسیڈنسز ہو. آپ لوگوں کے یہاں پہ انسیڈنسز تبھی ہوتے ہیں جب کوئی ملک میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا, اب آپ کے بہار میں ہونے والا ہے نا الیکشن,
ٹھیک ہے, تو آپ کے وہاں پہ انسیڈنسز تب ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی بیوقوف تو نہیں ہے, انہوں نے آپ کی کاروائیوں کو دیکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو روز کا کام ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کی خاطر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت آپ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ, اور بعد میں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, مارے وہ معصوم لوگ جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں وہ لوگ معصوم تھے جو اس کے اندر مارے گئے, نہتے تھے. میں اس بات کو بار بار میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ افسوسناک بات ہے, اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ لوگوں کے یہاں پہ مطلب کوئی شرم و لحاظ نہیں ہے. دوسرا ایک اور جو بڑی ہی گھٹیا حرکت جو ہے وہ ان کی جانب سے ہوئی ہے, وہ یہ تصویر ذرا دیکھیے گا. یہ نیوی کے لیفٹیننٹ ہیں ونے ناروال. ونے ناروال جو ہیں وہ لیفٹیننٹ ہیں جو اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئے تھے جب دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا. یہ اپنی وائف کے ساتھ جس کا نام ہیمانشی ہے اس کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے وہاں پہ آئے تھے. ابھی 16 اپریل کو ان کی شادی ہوئی تھی. افسوسناک, بالکل افسوسناک. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور جو اس لیفٹیننٹ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے کہ وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا. لیکن آپ صرف ان کی بے حسی دیکھیے کہ یہ بی جے پی چھتیس گڑھ کا یہ اکاؤنٹ ہے بی جے پی کا, اور اس کی جانب سے یہ لیفٹیننٹ ونے کی جو اوریجنل تصویر تھی اس کا جبلی سٹائل جو ہے کارٹون بنایا گیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا کارٹون اس طرح بنا کے تو پھر اس کو پوسٹ کیا گیا. ہاؤ انسینسٹیو کین یو بی, ہاؤ انسینسٹیو کہ آپ کی وہاں پہ ایک شخص کی جو ہے آپ کے ایک نیوی کے جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کا کارٹون بنا رہے ہیں. انڈیا کے اپنے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو اچھا خاصا کنڈیم کیا گیا کہ کچھ تو شرم کریں کو, تھوڑا سی کچھ تو کوئی لحاظ کر لیں کہ آپ نے کس کے بارے میں کیا الفاظ آپ نے بولے. پہلے انہوں نے اسی کپل کے بارے میں جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ہم نے اس کو کور کیا تھا, ہم نے پہلے اسی کپل کے بارے میں ایک ویڈیو چلا دی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اندر جناب وہ ایک کپل جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, اور بڑے چینلز نے, بڑے انڈیا کے چینلز نے یہ خبر چلا دی کہ جناب یہ ان کی ویڈیو ہے. بعد میں پتہ چلا وہ کپل کوئی اور تھا, اس کپل نے ایکچولی اپنا پورا پیغام جاری کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ ہماری ویڈیو ہے, آپ اس کو اس کے ساتھ کس طرح جوڑ رہے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے اپنے گھروں کے اندر کوہرام مچ گیا ہوگا کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے, آپ ہمارے اوپر ہمارے بارے میں لگا دیا کہ جناب ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور ایٹ دیز ٹائمز اچھا انڈین میڈیا جو ہے نا ویسے ہی بڑا مشہور ہے اس حوالے سے کہ ان کو نہ رپورٹنگ صحیح طرح کرتے ہیں. وہ تمام ایتھکس جن کا خیال رکھنا چاہیے, مثال کے طور پہ آپ کے وہاں پہ ویسے ہی بڑی ایک جو ہے وہ پولرائزیشن ہے ہندو مسلم کمیونٹیز کے حوالے سے. آپ لوگ کلیم تو کرتے ہیں کہ آپ سیکولر ہیں, لیکن آپ بالکل بھی سیکولر نہیں ہیں. تو آپ کی رپورٹنگ, آپ کے کامنٹس جو ہیں اس کو بڑا دھیان سے کامنٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. ایک اور جو کارٹون ان میں سے نکلی ہیں وہ ہیں جی سویتا سنگھ. اب یہ سویتا سنگھ جو ہیں یہ سامنے جی سویتا سنگھ ہے, میں نے ان کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی. ظاہری بات ہے میں ویڈیو نہیں چلا سکتا. یہ آج تک ان کا ایک چینل ہے, یہ اس کے اندر بی بی کام کرتی ہیں. تو بی بی جو ہے وہ پہلگام کے لیے وہاں پہ رپورٹ کرنے کے لیے گئیں کہ جناب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب بی بی کو سمجھ کچھ نہیں آئی کہ میں اور کیا کروں. مجھے ظاہری بات ہے یہاں پہ تو جو واقعہ ہو چکا تھا ایک وہ تو ختم ہو گیا ہے, اب میں اس کے بعد رپورٹ کیا کروں. بی بی نے کیا کیا, بی بی کو ایک درخت ملا, بی بی کو وہاں پہ ایک درخت ملا, اس درخت کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہول ہوا ہوا تھا. ہوتا ہے ظاہری بات ہے درختوں کے اندر ہوتا ہے. بی بی نے کہا یہ وہ جگہ ہے اس طرح کے وہ درخت ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور یہ جا کے وہاں پہ چھپ جاتے ہیں, اور ہماری جو بھارتی فورسز ہیں ان کو ڈھونڈنے میں بہت مشکل آ رہی ہے. اور یہ لٹرلی یہ کہا گیا, میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا, they actually said this کہ یہ وہ درخت ہیں, اس کے سوراخوں کے اندر یہ لوگ گھس جاتے ہیں اور ایک دو بندے جو ہیں وہ بندوقوں کے ساتھ اندر جا کے چھپ جاتے ہیں یہاں, اور ہماری فوجیں ان کو ڈھونڈتی رہتی ہیں, ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ ان کا دماغ ہے, ان کو یہ نہیں پتا مطلب کہ جب اس قسم کی سرچنگ کرنی ہو نا, پوچھ رہی تھی نا بی بی کسی سے, یا تو پوچھنے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا اب نیا بیوقوفی میں کیا کروں, تو درخت کے اندر بڑھ گئی. تو وہ پوچھ رہی تھی کہ جب اس قسم کی کبھی کسی کی ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے نا, یا کسی کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے, تو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں. سنیفر ڈاگ جو ہوتے ہیں وہ اس بندے کی اسمیل ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ درختوں میں چھپنے سے, غاروں میں چھپنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن بی بی کو اب سمجھ نہیں آئی کہ میں کانٹینٹ کس طرح بناؤں, تو بی بی جو ہے نا درخت کے تنے کے اندر بڑھ گئی. تو یہ میں چھوٹی سی صرف ایک ایگزامپل آپ کو دینی تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے انڈینس کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں, ان کے چینلز جو ہیں وہ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں. انڈینس کو خود بھی پتہ ہے اس بات کا, دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دیم.
دے ریئلی سک اینڈ ٹائرڈ آف دیم, کیونکہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ 2-3 دن یہ بات بیچتے رہے. انڈس واٹر ٹریٹی جناب وہ اس نے اپنی جو سسپینڈ کیا انڈیا نے اپنی سائڈ سے, انہوں نے کہا بند کر دیا, پانی بند کر دیا, ایک بوند نہیں جائے گی, اب دیکھ لیجیے گا پانی کہیں نہیں جائے گا, روک لیا پانی. 24 گھنٹے تو پورا دریائے جہلم پر بھرا ہوا ہے, پورے دریائے جہلم بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 10-15 فٹ اس کا جو لیول ہے وہ اوپر آیا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں پہ پتہ کیا صورتحال ہے, آج چلے میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, میں نے آپ کو ہماری سائڈ سے لائن آف کنٹرول کی اپڈیٹس بھی دینی تھی. ہماری سائڈ سے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پہ ویسی بارشیں کم ہوئی تھی. ہم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ باتیں کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا یہ آج سے 1-2 ہفتے پہلے کی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب پانی جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں, پانی جو ہے وہ ضائع مت کریں, بارشیں اس مرتبہ کم ہوئی ہیں, برف باری کم ہوئی ہے, تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس مرتبہ پانی جو ہے نا وہ کم آئے گا. تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے یہ پانی چھوڑ دیا. اچھا, اپنی طرف سے انہوں نے بیسکلی بغیر بتائے اپنی طرف سے گھٹیا حرکت کی ہے, اپنی طرف سے نیچ حرکت کی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ لوگ پینک میں چلے جائیں, کوئی پاکستان کے اندر فلڈنگ ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں پہ کنال سسٹم اتنا ایڈوکیٹ ہے کہ وہ اس سارے یہ جو فلڈ آ رہا ہے یا جو بھی آپ پانی اس میں بھیج رہے ہیں ہم اسے پوری طرح سنبھال سکتے ہیں, اپنے ڈیمز کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارا ایکچولی مسئلہ حل کر دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ اگر گندی نیت کے ساتھ, گھٹیا نیت کے ساتھ کوئی کام کریں گے بھی نا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے فیور میں کر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہ ابھی ہمارے یہاں پہ چند ہفتے پہلے تو کنالوں کے اوپر جو لڑائیاں ہو رہی تھیں یہاں پہ, ہم لوگ ابھی آپس میں لڑ رہے تھے, اسی بات پہ لڑ رہے تھے, پانی نہیں آ رہا, پانی یہ ہو جائے گا, پانی وہ ہو جائے گا, اور انہوں نے پانی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں انہیں انڈین سے میں کہوں گا نا, بھائی ذرا پوچھو جا کے, یار آپ نے تو ہمیں 3 دن یہ سودا بیچا تھا کہ ایسی پانی بند کر دینا. تو آپ نے پہلا کام اس ٹریٹی سے ہٹنے کے بعد یہ کیا کہ آپ نے پانی کھول دیا, آپ نے یہ کام کیا سب سے پہلا. اچھا جی, آج ہمیں دوسری ایک اور خبر. دوسری خبر یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے میری وہاں پہ آج چند جرنلسٹ سے بات ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارے یہاں پہ کیا صورتحال ہے. یہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2-3 راتوں سے جو ہے وہ پٹاخے وغیرہ چل رہے ہیں, کوئی فائرنگ شائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مختلف سیکٹرز ہیں, نیلم ہے, جیلم ہے, حویلی ہے, پونچھ ہے, چکوٹی ہے, یہ سارے ایریاز ہیں. تو یہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر پاکستانی پوسٹ کی طرف بھی اور ان کی پوسٹ کی طرف بھی جو ہے وہ فکسڈ گنز ہوتی ہیں. وہ فکس گنز کیا ہوتی ہیں کہ بیسکلی اس کا سٹینڈ ہوتا ہے, ٹرائی پاڈ کی طرح ہوتا ہے, اور اس کو گن کو جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے. وہ صرف ایک پرٹیکولر دائرے کے اندر ہی جو ہے موو کر کے گولیاں چلا سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ پوسٹ ٹو پوسٹ جو ہے وہ بالکل فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, انڈین سائڈ سے بھی ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے, اور نہ کسی سویلین آبادی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو ایسی کوئی فی الحال پریشانی کی, گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں نے پھر دوسرا میرا سوال تھا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہاں کے جو مقامی افراد ہیں, مطلب ہم لوگ جو ہو گئے مثال کے طور پہ اسلام آباد والے, ایون لاہور والے یا کراچی والے, وی آر, کراچی تو خیر پھر بھی بارڈر کے اوپر ہی بنتا ہے, مطلب وہ عریبین سی والی سائڈ پہ, لیکن یہ جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو نیلم ویلی کے اندر مثال کے طور پہ لوگ ہیں, یا مظفر آباد کے اندر جو لوگ ہیں, وہ اس وقت ان کے کیا جذبات ہیں, ہاؤ آر دے فیلنگ, وہ کیا گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں پہ روزمرہ کی زندگی بالکل فرسٹ کلاس گزری ہے, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہاں ظاہری بات ہے کوشش ہیں لوگ, کوشش اس حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, روزمرہ کی زندگی بالکل فرسٹ کلاس چل رہی ہے, کچھ نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا جی کیا ٹورسٹ جو ہیں, جو پاکستان سے یہ پاکستان کے دوسرے ایریا سے جو ٹورسٹ لائن آف کنٹرول کی سائڈ پہ جا رہے ہیں اس وقت, کیا کوئی ان کی روک تھام وغیرہ کچھ ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگوں سے پوچھ گچھ وغیرہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تاکہ ٹریسز وغیرہ رہیں, بس یہ اس حد تک ہے, لیکن ایز سچ کوئی اور کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. دوسرا, ہمارے یہاں پہ نیلم ویلی والی سائڈ سے جو ہے وہ ایک نوری ٹاپ کی طرف ایک جو ہے وہ روڈ جاتی ہے, جو بیسکلی کارگل کا جب واقعہ ہوا تھا اس دوران یہ روڈ بنائی گئی تھی. بیسکلی اٹس اے جیپ ٹریک, گاڑی نہیں جاتی وہاں پہ, جیپ ٹریک ہے. اور میں نے کہا جی وہ اس وقت کیا وہاں پہ کوئی بہت زیادہ رش شروع ہو گیا ہے ہمارے, تو انہوں نے کہا نہیں, ایوری تھنگ از ویری نارمل. تو بھائی ہمارے یہاں تو سب کچھ نارمل چل رہا ہے, ہمارے یہاں تو کوئی ایسی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, بالکل فرسٹ کلاس ہے, کوئی نہ رولا ہے نہ رپا ہے. میڈیکل ایڈس کے حوالے سے یس دے آر آن اسٹینڈ بائی, اور ایسی صورتحال میں بالکل ہوتے ہیں, دے آر آن اسٹینڈ بائی کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو تو ڈاکٹرز, نرسز, میڈیکل اسٹاف یہ سارا اویلیبل ہونا چاہیے. تو وہ ایک روٹین کی بات ہے, وہ ضرور ہے. تو یہ اپڈیٹس ہیں. دوسری, اگلی ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک آڈیو سنانی ہے, ایک بھارتی کرنل کی آڈیو سنانی ہے اگلی ویڈیو میں, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. تو وہ میں ابھی روک رہا ہوں اسے
کیونکہ آلریڈی ٹائم اس کا اپ ہو گیا. دوسرا میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے ڈونیشنز کے لیے. بیسکلی